بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے اکابر کے طریق سے کتنے دور چلے گئے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ امداد العلوم سے متعلق اپنی وصایا میں فرماتے ہیں کہ میرے بعد جو بھی اس مدرسے کا منتظم ہو وہ چند باتوں کا اہتمام کرے۔ دیکھو، ایک ہے مدرسے کی آمدنی، یہ تمہارے اختیار میں نہیں، البتہ مدرسے کے اخراجات تمہارے اختیار میں ہے، اس لیے نظر اخراجات پر رہے نہ کہ آمدنی پر۔ یہ ایسا نسخہ ہے، اگر اپنا لو گے تو کبھی پریشانی نہ ہوگی۔ یاد رکھو، ہم نے مدرسہ کھولا علم دین پڑھانے کے لیے، اب جتنی وسعت ہو اتنا کام کیا جائے۔ آمدنی زیادہ ہے، کام بڑھا دو، کم ہے، کم کر دو۔ طلباء کو کھانا کھلانے میں دشواری ہے، طلباء کم کرو۔ آخرت میں تم سے سوال یہ نہیں ہوگا کہ 200 طلباء کیوں نہیں رکھے، سوال یہ ہوگا 2 بھی رکھے تو کام کے کیوں نہیں بنائے۔ اگر 2 طلباء بھی سال بھر میں کام کے نہ بنا پائے اور ان کا وقت ہم نے ضائع کرا دیا تو آخرت میں ہم سے ان کے متعلق باز پرس ہوگی۔ اور یہ جو آج کل چندہ کنندہ حضرات کی جگہ جگہ بھرمار ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ پریشانی ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کر رکھی ہے۔ مدرسے میں مثلاً طلباء کے قیام کی گنجائش تو 50 کی ہے اور رکھ لیے 100۔ اب جب پریشانی لاحق ہوئی تو ہاسٹل کی تعمیر کا چندہ شروع کر دیا۔ اب کوشش کے بعد ہاسٹل بن گیا تو پھر آئندہ سال طلباء 150 کر لیے۔ اب ہاسٹل کا نظام درست ہوا تو مطبخ کے اخراجات آسمان چھونے لگے۔ ادھر سہولت ہوئی، ادھر پریشانی بڑھ گئی، ادھر پریشانی کھڑی ہو گئی، سکون پھر ختم ہو گیا۔ یاد رکھیے، اعتبار کمیت کا نہیں کیفیت کا ہوتا ہے۔ جتنا کام آسانی سے ہو اتنا کیا جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ میں نے سلسلہ اشرفیہ کے بڑے بزرگوں سے بارہا سنا ہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ علماء کرام کو چاہیے کہ وہ امراء سے کم ملے اور ان کے دروازوں پر دستک نہ دے، اس لیے کہ اگر علماء امراء کے سامنے دستے سوال دراز کریں گے تو علماء کا وقار مجروح ہوگا اور علم دین اور مدارس کی ساخت خراب ہوگی۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جو مدرسہ امداد العلوم چلتا تھا اور چند طلباء زیر تعلیم ہوتے تھے اور مدرسے کی نگرانی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے مولانا شبیر احمد صاحب اور مولانا سید ظہور الحسن کسولوی ثم تھانوی کے ہاتھوں میں تھی۔ حضرت کا زیادہ تر مشغلہ اپنا تصنیف و تالیف اور خانقاہی نظام سے متعلق تھا۔ الحمدللہ آج بھی حضرت کے دور کے اس مدرسہ امداد العلوم تھانہ بہن کے ایک طالب علم جنہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے میزان و منشعب پڑھی ہے، حیات ہے، جن کو آپ جو اب اللہ کی رحمت میں پہنچ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ جن کو آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، خطیب الاسلام برکت العصر حضرت مولانا سالم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم وقف دیوبند تھے۔ آپ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے صرف میزان و منشعب ہی نہیں پڑھی بلکہ حضرت تھانوی کے ہاتھوں سے پٹائی بھی کھائی ہے۔ خیر، اس زمانے میں جب مدرسہ امداد العلوم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چلاتے تھے، اس زمانے میں جب مدرسہ امداد العلوم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چلاتے تھے تو حضرت تھانوی کے پاس اخراجات ختم ہو گئے، رقم اپنے پاس بالکل نہ رہی تو حافظ منفعت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سابق استاذ مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی نے طلباء کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میرے پاس اس وقت مدرسے کے اخراجات ختم ہو گئے، تم میں اگر استطاعت ہو وہ اپنے کھانے کا نظم خود کر لے اور سبق یہاں رہ کر پڑھتا رہے، اور جس کے اندر اخراجات کی استطاعت نہ ہو وہ جلال آباد مدرسے میں چلا جائے۔ انشاءاللہ مولانا مسیح اللہ صاحب تم کو کھانا بھی دیں گے اور تعلیم بھی، اور جب میرے پاس نظم ہو جائے گا میں تم کو یہاں بلا لوں گا، اس طرح تمہارا کھانے کا نظم بھی ہو جائے گا اور تعلیم میں حرج بھی نہیں ہوگا۔ واضح رہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مدرسے کا اصول یہ بنایا تھا کہ اگر حضرت کے پاس آمدنی زیادہ ہوتی کام بڑھا دیتے، کم ہوتی کم کر دیتے، اور پھر اخیر عمر میں فرمایا تھا کہ کوئی وقت ایسا آئے کہ مدرسے کے اخراجات کے لیے رقم پاس نہ ہو تو مدرسہ بند کر دیا جائے۔ لیکن
عمرا کے سامنے کسی صورت دست سوال دراز نہ کیا جائے، اللہ کو منظور ہوگا وہ اس جگہ سے کام لے گا، نہیں تو کوئی حرج نہیں، اس سے آپ کا استغنا ظاہر ہوتا ہے۔ ہر گھر قرآن سکھاؤ، ہر گھر مکتب بناؤ۔ لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹ کرے۔